اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام زکوٰۃ کے مسائل اور اس سے متعلقہ جو دیگر احکام ہیں اس پر ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم آپ کے لیے اپنے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اس چینل سے مختلف اسلامی پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس کے اندر ہماری گفتگو اس بات پر چل رہی تھی کہ جو سوال کرنے والے ہیں پیشہ ور بکاری ہیں اس کو دینا جائز ہے یا نہیں، اور کون سا ایسا شخص ہے جو سوال کر سکتا ہے، یعنی وہ اگر مانگے تو اس کو دینا جائز ہوگا اور کس کو جائز نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے جو ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہوگا تو پھر اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، اور لیکن ہمارے دور کے اندر یہ جو بھیک ہے یہ ایک پیشے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور لوگ اچھے خاصے صحت مند بھی ہوتے ہیں، اعضاء بھی سلامت ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بھی دیا ہوا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اور کوئی بڑی حاجت نہیں، صرف ہے تو یہ ہے کہ اپنے اندر سے غیرت کا مادہ ختم کر لیا ہوا ہے اور لوگوں کے آگے سوال دراز کر رہے ہوتے ہیں اور اب محنت کی طرف نہیں جاتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی ہے وہ تجارت کی دی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کرام کو اس طرح مانگنے کے حوالے سے نہ تو اس کی کوئی تلقین کی ہے اور نہ اس چیز کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا ہے، جو آپ کی چاہت ہے، جو اللہ کی بھی اللہ کو بھی پسند ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرے اور اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ عزت دار شخص کا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ ایک قرض ہے، قرض کی سمجھ آتی ہے کہ قرض میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا اور صحابہ کرام کے درمیان بھی لین دین کا معاملہ چلتا رہا۔ تجارت کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک جو عمومی مزاج چل رہا ہے کہ جب لوگ آپس میں تجارت کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات مال جو ہے وہ کریڈٹ پر دیا جاتا ہے، لیا بھی جاتا ہے، ادھار دیا، ادھار لیا، تو یہ اب سلسلہ جاری ہے۔ قرض کی صورت علیحدہ ہے، قرض انسان مطالبہ کر سکتا ہے، اس کے اندر حرج نہیں ہے کیونکہ اس کو لوٹانا ہوتا ہے، واپس دیا جاتا ہے، اور قرض لینے دینے کو معاشرے کے اندر کوئی برا بھی تصور نہیں کیا جاتا۔ بہت بڑی بڑی کمپنیاں انہوں نے لاکھوں روپیہ قرض دیا بھی ہوتا ہے اور لاکھوں روپیہ قرض لینا بھی ہوتا ہے۔ ایک عام بندے بھی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً ہر دوسرا گھر کے اندر ایک نے کسی دوسرے سے کوئی قرض لیا ہوتا ہے، وہ چیز ادھار لی ہوتی ہے اور بعد میں واپس کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ تو قرض کے اندر یہ وہ معاملہ نہیں آئے گا، قرض لینا دینا جائز بنے گا، لیکن بات ہماری چل رہی ہے سوال کی، لوگوں سے بھیک مانگنے کی، جو ایک پیشہ بن گیا ہے۔ تو یہ ایک پیشہ کے طور پر جو کیا جاتا ہے، اس طرح کا پیشہ اختیار کرنا حرام ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس کے اسباب اختیار کرے، کمائی کے ذرائع اختیار کرے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں انسان چھوٹی سی کوئی جاب کر لے جس سے کچھ چیزیں حاصل ہو جائے، چھوٹا موٹا کچھ کام شروع کر لے، کوئی چھوٹا موٹا ٹھیلا لگا لے، کوئی سبزی لگا لے، کسی سے ادھار پکڑ کر سبزی لگا، تو محنت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے اور اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور جس نے محنت نہ کرنی ہو اور کام کو اس نے لیے اپنے لیے ایک جرم سمجھ لیا اور کام کرنے کو اپنے لیے ایک غیرت محسوس کرتا ہو کہ شاید میں کام کر لوں گا تو میرے جسم کو کچھ حرکت ہو جائے گی، اعضاء کمزور پڑ جائیں گے، دماغ میں کچھ شاید کوئی دماغ کمزور ہو جائے گا۔ اب ہر ظاہری بات ہے کہ جس طرح عقل مند کے پاس دلیلیں ہوتے ہیں، ان بیکاریوں کے پاس بھی اپنی اپنی دلیلیں ہیں اور ایسی ایسی دلیلیں دیں گے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو الغرض یہ
کہ الٹے کاموں میں دماغ صرف کرنے سے بہتر ہے صحیح جگہ بندہ اپنا ذہن استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ کے صحیح استعمال پر معیشت انسان کی بہتر فرماتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین بیان کیے جا رہے تھے کہ جس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ایک بد فعل ہے، خراب شعبہ ہے، اس سے منع فرمایا۔ ایک جو ہمارے پاس اب اگلی روایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا۔ یعنی اس میں کس قدر دیکھیں بری چیز ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ دنیاوی طور پر کتنا ایک معیوب چیز ہے، اخروی طور پر یہ کتنا معیوب ہے، تو کوئی بھی اگر اس کا عیب کس قدر ہے، برا کتنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگر اس کی برائی کا انسان کو اندازہ ہو جائے تو انسان کبھی بھی کسی کے آگے سوال نہ کرے۔ اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی اور مسند بزار وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی کا سوال کرنا قیامت کے دن اس کے چہرے میں عیب ہوگا۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ غنی کا سوال آگ ہے، اگر تھوڑا دیا تو تھوڑی آگ اور زیادہ دیا تو زیادہ آگ۔ اب غنی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں غنی ہمارے ہاں مالدار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں ہر وہ شخص غنی ہے جس کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہو۔ نصاب کی مقدار وہی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنا کوئی کیش روپیہ موجود ہو، تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں غنی ہے۔ تو غنی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، اور جو سوال کرے گا تو میرے آقا پھر فرماتے ہیں کہ چہرہ عیبدار ہو جائے گا۔ آج یہ چہرہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، انسان اس چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن یہی اگر چہرہ بروز قیامت بدنما ہو جائے اور خوفناک ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں انسان کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس لیے پھر مزید یہ کہ اس کا آگ بھڑکا دی جائے گی غنی کے لیے، اس کے چہرے پر آگ، جسم پہ آگ، تو یہ تھوڑی ذلت ہے۔ تو آج یہ وقتی مشکلات جو لگ رہی ہیں اس میں یقیناً اللہ کی طرف سے بھی کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں اور کچھ بندے کا اپنی کوتاہی، زیادہ تر بندے کی اپنی کوتاہی ہوتی ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ ہی عرصوں میں انہوں نے محنت کی، اربوں پتی بن گئے، اللہ پاک نے نواز دیا ان کو۔ تو بہرحال یہ جو ہے غنی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔